بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیامبر تھے۔ آپ کا شجرہ نسب 10 آبا کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، جو کہ درج ذیل ہے۔ نوح بن لمک بن متوشلخ بن اخنوق، حضرت ادریس بن یرد بن مہلابیل بن کینان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ آپ عراق کے رہائش پذیر تھے۔ آپ کی عمر 40 سال تھی جب آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ آپ کی قوم ایک اللہ کے بجائے کئی بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ آپ نے انہیں ان بے جان بتوں کے بجائے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کی، لیکن صرف چند لوگ ہی آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، جبکہ ان کی اکثریت آپ کے درس وحدانیت کی وجہ سے آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ وہ ہر وقت آپ کا تمسخر اڑاتے اور آپ کو بھٹکا ہوا، پاگل اور مجنون جیسے برے القاب سے پکارتے، اور آپ کی باتیں سن کر ان پر غور کرنے کے بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے چہرے کپڑے سے ڈھانپ لیتے۔ آپ کی قوم کے سردار کہتے کہ ہم آپ سے حسب میں اعلیٰ ہیں، تو اللہ کی طرف سے آپ نبوت کے لیے کیسے چنے گئے ہیں؟ اور یہ کہ آپ کے ساتھ تو صرف انتہائی غریب و مسکین لوگ ہیں، تو ہم عمراء و سرداران کیوں آپ کی باتوں پر ایمان لائیں؟ آپ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے، گناہوں سے بچنے اور اللہ کے دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرتے۔ اللہ نے آپ کی قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے پہلے ان پر ابتدائی عذاب نازل کیا۔ بارشیں برسنا بند ہو گئیں، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں اور بچے پیدا ہونا بند ہو گئے۔ آپ نے انہیں توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن وہ اپنی روش پر بضد رہے۔ آخر جب آپ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوم کے بارے میں اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا، اور اللہ جل جلالہ کی جانب سے آپ کی قوم پر ایک بہت بڑے سیلاب کی صورت میں عذاب آنے کی خبر دی گئی، اور حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اور دوسرے ایمان لانے والوں کے بچاؤ کے لیے ایک بڑی کشتی بنائیں۔ اس کشتی کا نقشہ اللہ کی وحی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معاونت سے تیار کیا گیا۔ یہ کشتی ساگوان کی لکڑی سے بنائی گئی اور اس کی تیاری میں 2 سال کا عرصہ لگا۔ یہ کشتی 450 فٹ لمبی، 75 فٹ چوڑی اور 45 فٹ اونچی تھی، اور ایک 3 منزلہ کشتی تھی۔ آپ کی قوم کے کفار جب آپ کو اور آپ کے دوسرے ساتھیوں کو اس کشتی کی تیاری میں مشغول دیکھتے تو آپ کا تمسخر اڑاتے اور کہتے کہ اس علاقے میں تو کوئی دریا نہیں، یہ کشتی کہاں استعمال کرو گے؟ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ جس دن تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اب عذاب آنے ہی والا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو ساتھ لے لینا۔ چنانچہ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی پر سوار ہو گئے، اور ساتھ میں سب جانوروں اور پرندوں کی جوڑیاں بھی کشتی میں ساتھ سوار کر لیں۔ آپ کے اہل خانہ سمیت کل 78 افراد کہ جو ایمان لائے تھے اس کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی کی سب سے پہلی منزل پر وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض، کیڑے مکوڑے تھے۔ درمیانی منزل پر پالتو جانور، چوپائے وغیرہ تھے، اور سب سے اوپری منزل پر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے اور کھانے پینے کا سامان تھا۔ آپ کے 3 بیٹے کہ جو ایمان لائے تھے وہ تو آپ کے ساتھ کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن آپ کے چوتھے بیٹے اور بیوی نے کہ جو ایمان نہ لائے تھے سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے۔ آپ کا بیٹا کہنے لگا کہ طوفان آئے گا تو میں ایک بہت بڑے پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ جب آپ اپنے ساتھیوں سمیت کشتی میں سوار ہو چکے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے زبردست بارش ہونا شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی زمین سے بھی پانی چشموں کی صورت میں باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی تیز ہوا اور آندھی بھی شروع ہو گئی۔
زمین اور آسمان کے پانیوں کے ساتھ تند و تیز ہوا اور آندھیوں نے مل کر اتنی شدید طغیانی برپا کر دی کہ جب موجیں اٹھتی تو بہت بلند پہاڑوں کی طرح نظر آتی۔ اس عذاب کی زد میں آ کر باقی سب کافروں کے ساتھ آپ کا کافر بیٹا اور بیوی بھی ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلی تھی اور 6 ماہ مسلسل طوفان میں رہنے کے بعد 10 محرم کو جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ 10 محرم کو آپ نے اپنے ساتھیوں سمیت طوفان سے نجات ملنے پر روزہ رکھا۔ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ کشتی میں سوار سب جانوروں نے بھی روزہ رکھا۔ آپ علیہ السلام اس طوفان کے بعد بھی 250 سال اپنی قوم کے ساتھ رہے اور 1240 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔